اور میں نے تو رشیدہ آنٹی سے سنا تھا وہ گئی تھی برہان بھائی کے نکاح پر کہ اتنے مزے کیے دلہن نے، شرائط 5-6 دفعہ نکاح پڑھوانا، پھر بیوٹیشین کو بیڈ کے نیچے چھپا کر خود پینٹ شرٹ میں نکاح پڑھوانا۔ ہاں ہاں ہاں، انوکھی لڑکی ہے، پھر بولتی بھی ہے میرے کو تمہارے کو۔ بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کیے بعد میں مشال ہنستی ہوئی نوشین، حوریہ اور عالیہ بیگم کو مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، اس کی اپنی شخصیت ہے۔ نوشین فوراً بولی۔ لان میں موجود ہر عورت اور لڑکی کے منہ پر حور العین کی خسر پھسر شروع ہو گئی تھی۔ وہیں وہ انجان اب اپنی بہن کو جھولے میں دانت کے ساتھ بٹھانے لگی۔ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ سب سے نظریں بچا کر اس کے دوپٹے کے اندر اس کے ہاتھ کو پکڑے وہ بولا۔ نور گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو داد، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی مسکان اور حور کو دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، پر داد نے الٹا مسکراتے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی اور اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی چھوٹی گلابی ہتھیلی سے ملاتے پشت کو انگوٹھے سے سہلایا کہ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ چہرہ دہک کر جیسے لہو ٹپکانے لگا۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی۔ ناراض ہو؟ گمبھیر لہجے میں سرگوشی سے پوچھنے لگا، جبکہ اب انگلیوں کو آزاد کر کے اس کے بے جان ہاتھ کی نبض سہلائی۔ نور حلق تر کرتی اس کے لمس پر سر جھکائے آنکھیں میچے بیٹھی تھی، اور تب مزید سمٹ گئی جب دوپٹے کے اندر اس کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو بونی، وہ مدھم آواز میں بولا۔ پر وہ کہاں جواب دینے والی تھی۔ مزاحمت کرنا بھی چاہتی تھی پر وہ کچھ نہیں کر پائی۔ پلیز داد، اس کے لمس پر وہ کسمسائی۔ ناراض ہو بونی؟ اسے مزید کچھ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولا۔ نور سانس روک کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ناراض ہونے کے لیے وجہ چاہیے، پر میرے پاس تو وہ بھی نہیں، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میرے دل کے قریب وجود کو لانے کے لیے۔ تنگ آ کر دبی آواز میں وہ بولی۔ داد چونکا، پھر ہنستی ہوئی حور کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ اوہ واہ، شکریہ میری بونی۔ وہ خوش ہوا تھا اور آہستہ سے ہاتھ اس کی کمر سے نکالا۔ نور نے گہرا سانس بھر کر فاصلہ قائم کرنا چاہا کہ اسی وقت پھر سے آہنی بازو حائل ہو گیا۔ نہیں کر رہی، تھک کر وہ بے بسی سے بولی۔ وہ ہنسا دل آویزی سے۔ مرد حضرات سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں عالم کے سامنے برہان بھی اپنی خوبرو شخصیت کے ساتھ بلیک 3 پیس سوٹ میں بیٹھا تھا۔ عالم کی ساری توجہ عین کی طرف تھی، جبکہ کان میں لگے آلے سے وہ اس کی ساری باتیں مسکراہٹیں سن رہا تھا۔ وہیں برہان اس کے چہرے پر موجود سرخ و سفید رنگت پر اس نیلے نشان کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے کاٹا ہو اسے، اور کلائی پر بھی تو تھی سرخ جلی ہوئی سکن، جیسے اس ٹکڑے کو آگ لگا کر جلایا ہو۔ وہ پوری طرح اس کی ذات کی پہیلی میں الجھا ہوا تھا۔ رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیلے سرخ پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھے داد نور کو باری باری سب ہلدی لگانے لگے۔ حور مسکان کے ساتھ آ کر نور کو لگانے لگی۔ جہاں حور کی آنکھیں نم تھیں خوشی سے، وہیں نور کی جگمگانے لگی۔ حور، کل پرسوں آؤ گی نا؟ نور نے امید سے پوچھا۔ وہ ہنسی۔ ضرور میری جان، تمہاری شادی ہے اور حور نہ آئے؟ اس کے گالوں پر ہلدی لگاتے وہ بولی۔ مسکان نے نور کو تو صحیح لگائی، پر داد کے پاس آتی وہ ہاتھ پورا بھر کر اس کے منہ پر مل چکی تھی۔ داد کا ہلدی سے بھرا منہ دیکھ کر فضا میں بھرپور کہکہے گونج اٹھے، اور یہ کہکہے کسی اور کے نہیں، اس کے دوستوں کے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ او ظالمو، ہماری باری کب آئے گی؟ انہوں نے ہانک لگائی۔ وہاں سب ہنس پڑے۔ آ جاؤ پھر بتاتا ہوں، اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس نے مسکان کی سمت دیکھ کر ان پر جتایا۔ سوری، پر آج میں کوئی جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں۔ مسکان نے فوراً
ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ مسکان پر وہ اگنور کرتی حور فیری کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلی۔ داد کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہ جیسی ہو گئی تھی۔ وہیں ذیشان، فہد، ان سب نے کہکہا لگایا۔ شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا۔ تقریب پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ یہاں داد کا منہ سمیت پورا وجود ہلدی تھا اور زوردار چیخیں دہائیاں وہ مار رہا تھا۔ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھتے پلکیں نہ جھپکا پائے۔ ہاں کچھ ڈر لگتا ہے، پر اسے جس ٹیبل پر فیری کے ساتھ مسکان بٹھا کر گئی تھی پاس ہی آواز آئی۔ اچھا؟ دوسری کی حیرت بھری آواز آئی۔ ہاں آیا ہے، بیٹا ہے اندر، دیکھنا ابھی اس کے پاس آئے گا نا لینے، پھر دیکھنا۔ اس لڑکی کو جیسے اب معلوم ہوا ہو، ویسے بیوی کم نہیں ہے، اتنی حسین ہے، اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ یہ کسی تیسری کی آواز تھی۔ حور ٹیبل پر سر ٹکائے خاموشی سے سننے لگی۔ حسن کا کیا کرے بندہ جب وہ کسی کام کا نہیں؟ یہ کوئی عورت تھی جو کہتی معنی خیزی سے ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ دوسری الجھ گئی۔ مطلب کیا بھائی؟ حسن کو گھوٹ کر پیے گا وہ؟ سنا تھا یہ منحوس تھی، اپنے یار کے ساتھ مل کر ماں باپ کو مروایا تھا، پھر اس کے ساتھ بھاگ گئی اور کئی سال غائب رہی تھی۔ یہاں انہوں نے پورا پاکستان ایک کر لیا، پر اس کے یار نے تو پتہ نہیں کون سے کونے میں چھپایا تھا اسے کہ مل نہ پائی، اور پھر سالوں بعد ہاتھ آئی۔ ایک ہسپتال میں لاوارث پڑی ملی تھی برہان کو۔ تب تھوڑی نہ اتنی حسین تھی، ہڈیاں رہ گئی تھیں جسم میں۔ سنا تھا اس یار نے اپنا مطلب نکال کر دوسرے آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر انہوں نے اسے بے دردی سے کاٹ شاٹ کر بالکل مردہ بنا کر راستے پر پھینک دیا۔ پھر انہیں تجسس ہوا۔ حور آنکھیں میچی درد سے سن رہی تھی اس انجان داستان کو۔ کیا کوئی اس کے درد غم کا اندازہ لگا سکتا تھا؟ اس وقت وہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو مروایا۔ مہینوں بعد اس کے دماغ میں وہی چیخیں زہر گھلنے لگا، سارے وجود پر جیسے چونٹیاں چبھنے لگی تھی، اس کے زخموں سے بہتا خون چوستی، اور کوئی مہربان ہاتھ انہیں نوچ کر دور پھینک رہا تھا۔ آپی کیا ہوا؟ فیری پریشان اس کے منہ سے نکلتی ٹیبل پر سفید جھاگ اور آنکھوں سے بہتے روانی سے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی، اور حور العین کی بوجھل ہوتی پلکیں دیکھتی خوفزدہ ہو گئی، جبکہ وہ تو خود کو اسی جہنم میں محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اسے منہ کے بل زمین پر لٹائے اس کی پیٹھ پر خنجر کی نوک سے اس کی سفید سکن کو کاٹنے لگا تھا۔ عالم، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سن محسوس کرتی بڑبڑائی۔ اسے یاد تھا، روز کی طرح آج اس نے دوائی کھائی نہیں تھی، بلکہ زبان کے نیچے چھپا کر پھر آہستہ سے تھوک دی تھی، صرف عالم کو دکھانے کے لیے کہ اب وہ ٹھیک ہے بالکل۔ این دوسری طرف ڈرائنگ روم میں بیٹھا عالم عورتوں کی باتیں، شور گل کی آوازیں، کہکہوں کے بیچ کچھ کچھ سنتا جھٹکے سے بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سب کو وہاں حیران چھوڑ کر بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ اچانک کیوں چلا گیا؟ کمال صاحب بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں سب ان کے پیچھے لپکے۔ مما، پاپا، وہاں آپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ فیری روتی ہوئی بھاگتی مسکان کے پاس آئی، جو نور کو روم میں چھوڑ کر اب آسیہ بیگم کی ہدایات سن رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مسکان ہاتھ میں موجود ہلدی والا تھال وہیں پھینک کر بھاگی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا لڑکی؟ مر تو نہیں گئی ہوگی نا؟ پھر کیوں میرے بیٹے کی خوشیوں کو خراب کر رہے ہیں؟ ان کی ناگوار بڑبڑاہٹ گونجی اور جھک کر تھال واپس سمیٹنے لگی۔ فیری ان پر ایک نظر ڈالتی واپس بھاگ گئی۔ این شہزادی، وہ اس کے پاس پہنچا، اس کا وجود ایک دم باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ عالم چلو، وہ اس کے کوٹ پر منہ صاف کرتی بڑبڑائی۔ حور العین،
مسکان، برہان، داد بھاگتے اس کے پاس پہنچے اور سعید کی آغوش میں اس کا وجود دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مسکان نے ہمت کرتے پوچھا۔ شٹ اپ! وہ اچانک حلق کے بل دھاڑا تھا کہ ہر کسی کا دل سہم کر کانپ اٹھا۔ سب خوفزدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے پیچھے ہونے لگے۔ یہاں آؤ تم! بے ہوش عین کی پیٹھ سہلاتے اس نے مسکان کو پاس بلایا۔ برہان چونکا۔ کیا کہنا ہے؟ مجھ سے کہو۔ اس نے مسکان کا بازو پکڑ کر خود کو آگے کیا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کو مارتا۔ سعید نے قہر بری نظروں سے مسکان کو دیکھا۔ داد اس کے رکے قدم دیکھ کر دانت پیس گیا۔ بولو! وہ برہان کا بازو جھٹک کر اس کے سامنے آ گئی۔ تبھی سعید نے فیری کو سینے سے لگائے کھڑے برہان کے شاکڈ سرخ چہرے کو دیکھے بغیر دوسری طرف تھر تھر کانپتی 3 لڑکیوں اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہاں سب جمع ہو گئے تھے، ہر کوئی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا جو بگڑا بپھڑا کھڑا تھا۔ سزا دو انہیں، ان کے دماغ کے حساب سے۔ ان کی دماغ میں بھری سٹوریز کے سٹاک کو باہر نکالو اور بھیج دو انہیں لاک اپ میں۔ انہوں نے سعید عالم کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، سرد خونخوار لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے گارڈز بھاگتے گئے۔ اس فیصلے کو سنتے سارے ماحول پر سکتہ چھایا تھا، جبکہ خونخوار نظروں سے مسکان بپھری ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، برہان اس کے بیچ آیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے ایس پی، تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ انہوں نے میرے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں انہیں جان سے مار دوں گی، وہ گرائی اور جھٹکے سے اپنے وجود میں چھپا پسٹل نکال کر سب کو وحشت زدہ چھوڑتی ان 3 لڑکیوں اور عورت کو باہر چلنے کا اشارہ دیا۔ اگر تم انہیں لے کر گئیں تو پھر یہاں نہیں آؤ گی، میں تم پر کیس کروں گا اگر تم نے انہیں کچھ بھی کیا تو، برہان سرد لہجے میں بولا۔ کچھ پل تو مسکان سن رہ گئی اس کی بات سن کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ دھاڑی۔ چلو ورنہ یہی ساری گولیاں کھوپڑی میں ڈال دوں گی۔ اس کی گراہٹ سب کے کان سن کر گئی۔ یکایک ہنسی کھلکھلاہٹ سے وہاں وحشت پھیل گئی اور وہ گھسیٹ کر ان چاروں کو گن پوائنٹ پر لے گئی۔ مشال، نوشی، عالیہ بیگم، حوریہ سب انگشتے بدندا تھیں، مطلب حیران تھیں۔ آسیہ بیگم خود سکتے میں پیچھے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ سب کے منہ سے جیسے زبان نکل گئی ہو۔ فیری انجان سہمی برہان کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ داد سر جھٹکتا عالیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ معذرت آنٹی، آپ کو سب کو یہ فیس کرنا پڑا۔ اس کی بات پر وہ کیا کہتی؟ خاموش تھی۔ ان کے سامنے ابھی روتی بلکتی عورتوں کو وہ لڑکی لے کر گئی تھی، کیا کہہ سکتی تھیں وہ؟ چلیں؟ دراب سفیان نے ان سے کہا تو وہ فوراً ہراساں سر ہلا کر ان کے پیچھے ہوں گاڑیوں کی طرف، یہاں تک کہ آسیہ بیگم سے ملنا بھی یاد نہیں رہا۔ اس لڑکی کے منہ سے بہتی سفید جاگ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جیسے اس نے زہر کھا لیا ہو، کسی سانپ نے ڈنگ مار لیا ہو۔ ویسے ہی تو پیلی پڑ رہی تھی وہ۔ میں نے کہا تھا نا نظر لگ جائے گی بچی کو، سب گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، وہاں بہت کچھ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ ایسا کچھ نہیں، وہ بس کڈنیپ ہو گئی تھی، سفیان نے بات کاٹ کر کہا۔ حوریہ لب بھینچ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی کتنی حسین لگ رہی تھی، مسکراتی ہنستی، 2 منٹ میں کیا حال بنا دیا بچی کا۔ اور وہ لڑکی تو کتنی خطرناک تھی، برہان بھائی کی نہیں سنی، گھسیٹ کر لے گئی انہیں۔ اب کیا ہوگا؟ مشال پریشان مضطرب سے بولی۔ کچھ نہیں، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، دراب نے نرمی سے کہا۔ سب سر ہلا گئی۔ مہمان چہ مگویاں کرتے آہستہ سے رخصت ہونے لگے۔ برہان فیری کو اپنے روم میں سلا کر مسکان کے پیچھے جانے والا تھا، جبکہ داد ان کے گھر میں جاتے ہی منہ دھو کر وہاں سے گاڑی نکال کر بھاگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اگر وہ مسی کو نہ بتاتا
عالم کے اجازت نہ دینے کی بات تو آج یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جانتا بھی تھا کہ اس کا علاج چل رہا تھا، اسے خطرناک زہر دیا گیا تھا مارنے کے لیے، جو اس کے دماغ تک اثر کر چکا تھا، آدھے جسم پر پھیل چکا تھا۔ پھر کیسے وہ سب کچھ جان کر اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ آپ جائیں، سو جائیں سمی جی، عالم کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے لیے کافی کا کپ اور اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گیا تھا اور بنا کر لاؤنج میں آیا۔ سمی نے پہلے اسے پھر ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کو دیکھا۔ پھر یہ کیوں لائے ہو؟ اس نے تیکھے چتون سے پوچھا۔ عارف مسکرایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ میں کہوں گا آپ جائیں، آرام کریں، پھر آپ ہیروئن کی طرح کہیں گی نہیں، ان کے آنے تک میں تم سے بات کر لیتی ہوں۔ تب آپ مجھ سے میرا التعارف پوچھیں گی اور میں الشریف بندہ اپنی پوری الشرافت والی زندگی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ پہلے آپ کو مجھ پر الترس آئے گا کہ بغیر ماں باپ کے بچے کا یہ حال ہے، اس کے بعد الرحم، پھر دن گزریں گے، آپ کو مجھ سے الاپنائیت کا احساس ہوگا۔ میری نظروں کے سامنے نہ ہونے پر آپ الفکر مند ہو جائیں گی، الروح میں بے چینی سی ہونے لگے گی۔ آپ یوں ہی مجھے سوچتے میرے لیے ہر روز کچھ بنا کر رکھیں گی۔ پھر آپ کو الفیل ہوگا کہ میرا یعنی ماں بدولت کا آپ کی المبارک الزندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد العارب و العاری سے سمی جی آپ کو محبت ہو جائے گی، اور جب یہ راز کھلے گا تو آپ الناراض ہوں گی خود سے۔ اس کے بعد ہیپی شروعات۔ متبسم نظروں سے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک بازو صوفے کی پشت پر ٹکائے، دوسرے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ پکڑے، وہ چھوٹی چسکیاں لینے لگا تھا۔ اور یہ سب خالی دماغ پیٹ سے نہیں ہوگا، صرف بندہ ہی خرچ ہوگا، اسی لیے الچسکیاں بھریں اور آپ کے سامنے موجود الشریف بندے کا تعارف پوچھنا شروع کریں۔ چلیں شاباش۔ سمی نے اس ساری بکواس پر دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ عارف جو ریلیکس بیٹھا شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں سر دیکھ کر ہڑبڑا گیا، فوراً سیدھا ہوا۔ کیا ہوا سمی جی، آپ کے سر میں درد ہے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہا کہ سمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتا بیٹھ گیا اور پریشان مضطرب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون نہ مر جائے اس معصومیت پر؟ وہ تڑک کر تنزیہ بولی۔ نہیں نہیں پلیز، آپ نہ مریں، میں نے بڑی پلاننگ کی ہے فیوچر کی سمی جی۔ وہ مچل اٹھا، سمی کا دل کیا سامنے رکھا کپ کرسٹل واس اس کے دماغ سے آری انسان کے سر پہ دے مرے۔ مار دیں، سوچے مت سمی جی، میں محبت کی شروعات سمجھ کر قبول کر لوں گا، اس نے فوراً کہا۔ سمی گھبرا گئی، بھلا اس لڑکے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ پر سامنے اس کی اپنے چہرے پر شہد رنگ سکڑی نظریں دیکھ کر وہ پل کو گھبرا گئی، بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ ایک تو اس کا جی انسان کو زج کر دیتا تھا، سمی بہن بھی تو کہہ سکتا تھا، یا آپی۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتی سوچنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ استغفر اللہ بولا۔ سمی سچ میں بوکھلا گئی۔ کچھ پل خاموشی سے اس کے چسکیوں کی آواز پر گزر گئے۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ عارب دلکشی سے مسکرایا۔ تعارف کی سیڑھی نمبر 1۔ اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ جی الحمدللہ، صرف لکھ نہیں پاتا، نہ ہی لکھا ہوا پڑھ پاتا ہوں، اور نہ ہی اسے سمجھ پاتا ہوں، باقی بول اچھی لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر سچائی سے بولا اور پھر اس کے تاثرات جانچنے کے لیے لبوں سے کپ لگا کر آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہ لکھ پاتے ہو، نہ ہی لکھا پڑھ پاتے ہو، بلکہ سمجھ بھی نہیں پاتے، تو بول کیسے لیتے ہو؟ وہ ششتر ہو کر بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، جس پر جیسے اس کی شہد رگ آنکھیں مسکرائی
सिमी उलझन से उसके चेहरे पर नजरें नहीं डाल पा रही थी। वो उससे इस कदर बड़ी होने के बावजूद भी नर्वस हो रही थी, और ये सारा कसूर उसकी सुकड़ी रूह को जांचती नजरों से उलझती शरीर शहद रंग नजरों का था। इसमें कौन सी बड़ी बात है सिमी जी? आपने अपने इस अलशरीफुल आरी को समझा ही नहीं है। चलें, एक लफ्ज बता देता हूं। अंता मा कुंता अबहतु अनहु राहत अनफासिक अंता अच्छी। मुझे जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू तेरी सांसों की मेरी प्यास हो तुम। मतलब? सिमी ने लब दबाकर गुस्से सुर्ख अनारी चेहरे से पूछा। वो बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ लेती थी अरबी को, और फिर उसमें लिखे साफ वाजिया बदतमीज जुमले वो कैसे नहीं जान पाती? सिमी जी, मतलब मैं कैसे बताऊं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे इनकी समझ नहीं आती। वो मासूमियत से बोला, वरना अंदाजा नहीं था कि वो समझ जाएगी। आज तो डबल तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी। झूठ जो इतना बोल लिया है वो खुद ही सोचकर शर्मिंदा हो गया। सिमी जैसे उसे घूरती समझ गई कि वो सच में इससे अनजान था। उसने गहरा सांस भरा। ऐसे नहीं बोलते, किसने बताया है तुम्हें ये? अब वो एतराज उठाने लगी। फूल आरिफ के दिल पर बरस पड़े। वो सिमी जी, मेरे दोस्त ने, आपको तो मालूम है मुझे समझ नहीं आती तो उसने बताया और मैंने आपको सुना दिया। क्या गलत बात थी? वो मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी आंखों में झांकने लगा। सिमी घबरा गई। नहीं, मतलब अच्छा था। हाँ सही था, गलत नहीं था। बस तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, वो भी मेरे सामने, समझ गए? वो उसके अचानक आंखों में देखने पर अपनी बौखलाहट छुपाई सिर्फ उसकी गलत सोच को झटकने के लिए इसे सही कह गई थी, वरना वो जानबूझकर इससे ये बोलता तो वो इसका कीमा बनवा देती आलिम के हाथों। अच्छा, फिर तो मुझे ये बहुत पसंद है। अंता माकुंता अबहतु अनहु राहत अनफासिक अंता अच्छी। कितना प्यारा लफ्ज है, ब्रैकेट इजहार है। वो खाली कब रखता अब सीधा होकर बैठा था। सिमी मजीद घबरा गई। उसका दिल किया कि बता दे, लफ्ज नहीं अल्फाज हैं, वो भी नाकाबिले कबूल। पर वो इस दिमाग से आरी इंसान को क्या समझाती जो बगैर मायने और मतलब जाने ऐसे बोल गया था। उसके तो सोच कर ही पसीने छूट गए। अच्छा, और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है सिमी जी? हाँ, वो जो अपनी सोचों में थी चौंक कर देखा। और कौन कौन सी जबानें आती हैं आपको सिमी जी? वो फिर से दोहराने लगा अपना सवाल, और सिमी उसके जी में जज्बात डालने पर पेचोताप खाती रह गई। कोई नहीं, सिर्फ उर्दू, इंग्लिश और थोड़ी सी अरबी आती है। उसने सरसरी सा जवाब दिया और चाय के कप को उठाया, पर वो ठंडी हो चुकी थी। लाएं, मैं गरम करके लाऊं? आरिफ ने उसका जवाब सुनकर शुक्र किया और उससे कप लेना चाहा तो सिमी ने इनकार कर दिया। मेरा पीने को दिल नहीं चाह रहा, ये तो बस ऐसे ही सामने रखी थी, रिस्क है तो। उसने वजाहत दी। हाँ, तो रिस्क को वापस ऐसे छोड़ देना भी तो गुनाह है। जब वो आपके हिस्से का हो और आप उसे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता। आप लाएं, मैं गरम करके ले आता हूं। उसने कहने के साथ ही उसके हाथ से कप ले लिया। सिमी ने तो फौरन ही उन शहद रंग आंखों को करीब से देखने से सर घुमा लिया। आरिफ उसके गुरेज पर हल्का सा हंसकर वहां से निकला। रिमशा सोई हुई है? खामोशी से उकताकर उसने सवाल किया। जी, वो जल्दी सो जाती है और फिर 12 के बाद उठकर बाहर बैठी रहती है अकेली। वो अपने लिए भी कप ले आया, दूसरा ब्लैक कॉफी का। तुमने अभी वो भरा हुआ पिया था? सिमी पहले कप फिर उसके गुलाबी लबों को देखकर टोके बिना नहीं रह पाई थी। इसके बिना गुजारा नहीं, यूं समझ लें कि गर्लफ्रेंड है ये मेरी। गहरा सांस भरते वो बोला। रात रात भर मशीनों के साथ बैठकर सर खपाने के साथ ये ब्लैक कॉफी ही तो थी जो उसका साथ देती थी इस हाल में। ये भी कोई बात हुई? भला अब तुम खाने पीने वाली चीजों से भी ये रिश्ते रखोगे?
मतलब हद है आरीपन की। वो बुड़बुड़ाई और चाय का कप मुंह से लगाया। चाय तो तारीफ के लायक थी पर वो नहीं कर पाई। उसे मालूम था उसका कुछ कहना होता और फिर वो मजीद फैल जाता। शुक्राना, वो मुस्कुरा कर बोला। सिमी गहरा सांस भरती रह गई। इस बंदे से कुछ छुपा भी है कि नहीं? तुम फेस रीडर हो या नॉवल रीडर? उसने कोफ्त से जिच होकर पूछा। आरिफ हंस पड़ा। मैं मल्टी टैलेंटेड बंदा हूं, लापरवाही से कहता। वो उसके तासुरात से महजूज हो रहा था। सिमी ने चौंक कर उसे देखा। तुम आरी हो? वो तड़क कर बोली। शुक्राना, वो दूबदू बोला। तब सिमी को एहसास हुआ उसने दिमाग नहीं साथ जोड़ा। तुम दिमाग से आरी हो? वो फौरन बोली। शुक्र, दिल तो है, मैं चलता ही उसी पे हूं। दिमाग से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं। बकवास मत करो। आलिम को कॉल मिलाओ, पूछो इतनी देर क्यों हो गई है। वो टाइम देखती हुई बोली। आरिफ चौंका और सीधा हो बैठा। मेरी मजाल जो कॉल करके पूछूं कि कब आएंगे। खादिम की क्या औकात सिमी जी। वो आलिम को डिस्टर्ब करने से जल्दी इनकार कर गया। तुम कॉल करो, मैं खुद बात करती हूँ। उसके अटल अंदाज को देखकर वो सर हिलाता अपना मोबाइल जेब से निकालकर आलिम को कॉल करने लगा था कि नागिन का लिंक देखकर सिमी से एक्सक्यूज करता साइट हो गया। वो हुरुल ऐन का पूछ रही थी पर वो तो अभी आए नहीं थे। आरिफ ने उलझ कर पूछा कि क्या हुआ हुरुल ऐन को। तब मुस्कान ने उसे बताया, जिसे सुनकर वह खुद तैश में आ गया। उससे बात करके जो मालूम हुआ उसने जल्दी से आलिम को कॉल की। दूसरी कॉल पर अटेंड करते ही आरिफ की परेशान आवाज गूंजी। कहाँ है आलिम? हुरुल ऐन कहाँ है? उसकी तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, ड्रिप लगी है, खत्म होते ही पहुंच जाऊंगा। सिमी सो गई? आरिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गहरा सांस भरा। नहीं, वो आपके इंतजार में बैठी हैं, आएंगे फिर सो जाएंगी। वो सोने। उसने सामने गुस्से से घूरती इस सिमी को देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अच्छा, उसे दो मोबाइल। आरिफ ने सर हिलाते कदम सिमी की तरफ उठाए। ये लें, आलिम आपसे बात करना चाहते हैं। उसने मोबाइल अपनी हथेली पर रखते पेश किया। सिमी पल में समझ गई। यहां रखो। उसने दांत पीस कर सामने टेबल की जानिब इशारा दिया। आरिफ कंधे उचका गया। बज़ाहिर तो मुस्कुराते मगर अंदर से टूट फूट का शिकार होते मोबाइल रखा। कितना सोच लिया था उसने कि वो जब मोबाइल उठाएगी तो उसके नरम हाथों के पोर उसकी हथेली को छूकर लकीरों को नायाब कर देंगे, पर जालिम का दिमाग उससे भी ज्यादा चलता था। अपनी तो साली किस्मत ही खराब है। बहन थी, वो दुश्मन साबित हुई। जिसे बीवी बनाना चाहता हूं वो बहन बनने के लिए मचल रही है। अब इतना भी बदसूरत नहीं, अच्छा खासा खूबरू मर्द हूं। अपनी क्लीन शेव हल्की मूंछों पर हाथ फेरता वो शिकवे करती नजरों से सिमी को देखने लगा, जो आलिम की कोई बात सुन रही थी। वो सर झटक गया। आलिम के समझाने से कि वो काफी लेट आएंगे, इसीलिए वो सो जाए, सुबह नमाज पर मिलेंगे। सिमी तो उन्हें देखकर सोना चाहती थी, पर भाई का हुक्म भी आंखों पर था और कुछ इस हद से ज्यादा शरीफ बंदे की बातों से भी वो पक गई थी, इसीलिए हामी भर ली। आप मुझसे नाराज हैं? वो जब मोबाइल टेबल पर रख रही थी, आरिफ ने उठाते हुए पूछा। नहीं, भला मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? हाँ, सिर्फ बुरी बातें सोचना छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो कहकर चादर संभालती सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई और पीछे आरिफ का मुंह खुल गया। क्या मैं इन्हें नर्सरी का बच्चा लगता हूं? या अल्लाह! उसने सदमे से बाल मुट्ठी में जकड़कर ऊपर देखा। मेरे जितने लड़कों के तो दो दो बच्चे होते हैं और मैं इन्हें बच्चा लगता हूं। लगता है मुझे मूछें बढ़ा देनी चाहिए, फिर तो इन्हें एहसास हो कि मैं शादी के लायक अच्छा खासा जवान मर्द हूं। वो झपट कर मोबाइल उठाते बुड़बुड़ाता एलईडी ऑन करके सोफे में धंस गया। अब उसकी सारी सोचें मुस्कान और दाद की तरफ थी। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वहीं शुक्र था कि हूर बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। मैंने इसे अपने हाथों से रोज की तरह दवाई खिलाई थी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसने दवाई नहीं खाई? आलिम करख्त लहजे में डॉक्टर्स पर धाड़ा।
देखें सर, ये रिपोर्ट्स देखें और ये पिछली देखें। उन्होंने दोनों रिपोर्ट सामने की जिसे आलिम ने झपट कर पढ़ा। आप समझ रहे हैं? जानते हैं। मैडम की इब्तदाई हालत तो याद होगी जब उन अमेरिकन माहिर डॉक्टर्स ने जहर दिया था। ये तो अल्लाह की रहमत थी जो मैडम पर असर देर से हुआ। एक जादू था, अल्लाह ने उनकी जिंदगी लिखी थी। मजीद तभी उन डॉक्टर्स की जानलेवा साजिश नाकाम रही। हमारे कहने का मतलब ये है कि जहर कितना भी क्यों ना ख़त्म हो पर अपना असर ज़रूर छोड़ता है, जैसे मैडम पर। इन्हें दौरे पड़ते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं, और मुँह से झाग निकलना ये जहर नहीं। वो दहशत के ज़ेरे असर माजी में पहुंच जाती हैं और ख़ुद पर जुल्म झेलती चीखना चाहती हैं, पर आवाज़ खौफ से जो हलक में दब जाती है और उसकी गूगड़ की सूरत में थूक झाग की तरफ बाहर आता है। आपको मालूम है, हमने बताया था पहले कि इन दौरों से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। वो खुद की जान ले सकती हैं क्योंकि वो तब आपके पास मौजूद नहीं होती। वो खुद को उसी कैद में महसूस करती और सब झेल रही होती हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान माजी में ना सिर्फ चला जाता है बल्कि गुजरा हुआ कल उसे आज लगता है, और उस कल में किए गए जुल्म, बातें, दहशतें उसे सब आज में झेलनी पड़ती हैं। और मैडम के साथ यही मसला है। हमने कहा था कि उन्हें तब तक दवाई देनी है जब तक वो बिल्कुल भूल ना जाएं अपने माजी को। जैसे आज दौरा पड़ने के बावजूद वो आपसे मुखातिब थीं कि आप उन्हें वहां से ले जाएं, मतलब उन पर असर हो रही है दवाइयों का, वो ठीक हो रही हैं। अगर वो आज दवाई खाती तो ये ना होता जो आज हुआ है। उनके दिमाग पर माजी की यादें असर नहीं करती, पर बहरहाल आप उन्हें सिर्फ दुख, तकलीफ और माजी की पहुंच से दूर रखें, वरना हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि शट अप। लब भींचे सुनता आलिम गुस्से से टोक गया डॉक्टर्स को, तो वो फौरन खामोश हो गए। उसने उसे दवाई खिलाई थी तो क्या उसने फिर मुंह से निकाल दी थी? क्यों आखिर? वो उसकी जिंदगी से कैसे खेल सकती है इतनी बेरहमी से? दवाई दी उसे? रिपोर्ट्स उनके हवाले करते वो बोला और मोबाइल वापस जेब में रखा। जी दवाई दी है, ड्रिप भी लगा दी है, दाएं तरफ खड़े डॉक्टर ने कहा। वो इस वक्त रूम के सामने कॉरिडोर में खड़े थे जहां दूसरे डॉक्टर आते जाते सीनियर डॉक्टर्स को उस आदमी के सामने दाएं बाएं खड़े देख रहे थे। वहीं आलिम सुनकर सर हिला गया। कितने बजे जा सकते हैं? सर, सिर्फ आधा घंटा, उनमें से एक बोला, और आलिम सर हिलाते वहां से जाने का इशारा देने लगा। वो चले गए। जब ही लिफ्ट से निकलकर भागता आलिफ सईर को कॉरिडोर में खड़ा देखकर उसके पास पहुंचा। आलिम, हुरुल ऐन कैसी है? उसने जल्दी से पूछा और डोर में बने छोटे से गोल नुमा विंडो से झांका अंदर, जहां वो खामोशी से आंखें छत पर टिकाए पड़ी थी। अंदर मत जाओ। सईर उसे अंदर जाते देखकर गुस्से से बोला। आलिफ ने ठंडी सांस भरते मुड़कर उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में देखा। वो जाग रही है। उसने बेबसी से कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, भले ही मुस्कान उन्हें सजा दे, मैं बीच में नहीं आ रहा, पर हूर से तो मिल लूं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उसकी बात सुनते सईद ने सख्ती से लब भींच लिए, खुद पर जब्त किया। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम आइंदा कैसे कह सकते हो? वो अचानक उस पर झपटा और उसके कॉलर को पकड़कर झटका देते उस पर गुर्राया कि सारे हॉस्पिटल में जैसे सन्नाटा सा छा गया। जिसने उसकी गुर्राहट सुनी वो झुरझुरी ले उठा। नहीं कहूंगा आइंदा। वो इस वक्त आलिम की जगह भूरी सुर्ख आंखों में बीस्ट को पहचाने बमुश्किल खुद को संभालते बोला था। शक्ल दफा करो सब अपनी, वो मेरे लिए जाग रही है। तुम सब कभी उसे खुशी नहीं दोगे। दूर हो जाओ उससे, वरना मैं अपने हाथों से दूर कर दूंगा इस वजह को जो उसे अपने करीब करना और तकलीफ देना चाहती है। वो दरवाजे से दूर कॉरिडोर के फर्श में आलिफ को फेंकता दौड़ा। तुम नूर के लिए ये नहीं बोल सकते आलिम। आलिफ भी तड़प कर गुर्राया। मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूं, डिपेंड तुम पर करता है कि तुम उसे कितना बचाते हो।
وہ سرد لہجے میں بولتا خود پر ضبط کرتے اندر بڑھ گیا، جبکہ عالف نے اس کی پشت کو دیکھتے زور سے مکہ فرش پر مارا اور کھڑا ہوتا ونڈو کے قریب آیا جہاں وہ اب اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے پوری طرح قید کیے حق جما لیا تھا اس پر، جیسے تھی ہی وہ اس کی۔ غصے سے سوچتے وہ مٹھیاں بھینچ گیا اور مڑا تو سامنے خاموش کھڑے برہان کو پا کر وہ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ تم اس سے ڈرتے ہو، رائٹ؟ اس کے ماتھے سے نکلی ہلکی سی بوند کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے وہ جتا کر بولا، میرے حساب سے تمہیں ابھی تک زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا جہاں تک تمہارا ڈر ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میرا ڈر اپنی جگہ بھائی، پر اس کے پاس ہماری کزن ہے حور العین، جس پر اس کا حق نہیں ہمارا بھی ہے۔ وہ زور سے بولا، دوسروں کی سزا وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ دوسرے چھوڑو داد، وہی ہماری نہیں رہی۔ سب کچھ جانتے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ہم قدم ہے۔ برہان کو جو شک تھا سعید سے اسے اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر وہ اس کے ابھی ابھی کے غصے کو دیکھ کر زائل ہو گیا تھا۔ وہ فیری کو بمشکل مسکان کی غیر موجودگی میں سلاتے بہرداد کے پیچھے جانے لگا تھا کہ مل کر اسے ڈھونڈیں گے وہ کہاں گئی ہے، پر اس کے باہر نکلتے ہی لاؤنج میں بیٹھے ان تینوں لڑکوں کے والدین اور عورت کے جوان بیٹے شوہر بھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے اس کے دونوں ماں باپ اس پر چڑھ دوڑے۔ ماں کے طنز کے تیر کے بڑی اچھی لڑکی بیاہ کر لائے تھے جو اپنے شوہر کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ایک غیر محرم کے حکم پر سر کو خم دے کر اکیلی رات میں نکل گئی، اور وہ بھی انہیں سارے خاندان میں بدنام دہشت گرد ثابت کرتے سب کے سامنے پسٹل نکال کر۔ آسیہ بیگم کمال صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے جو وہ کہہ رہی تھیں کہ ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں آتی، کبھی گھر نہیں بساتی، اور وہ تو شروع سے ہی ایک کیریکٹر لیس ماں کی بیٹی ہے، کچھ رنگ تو ہوں گے نا اس میں۔ اس بات پر برہان ان سے لڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ پھر داد کا انداز، غصہ، ہٹ دھرمی گراہٹ دیکھ کر وہ پوری طرح الجھ گیا۔ تب اسے وہ اپنا داد نہیں لگا جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرپوک بھی انتہا کا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا، نڈر، بے خوف، بہادر۔ پر اب اسے ایسے ہی اپنے سامنے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ بھائی، وہ نادان ہے، کچھ نہیں سمجھتی، آپ اس سے بدگمان نہ ہوں۔ مسکان کا معلوم ہے؟ اس نے اپنا سوال پوچھا، حالانکہ دل کر رہا تھا ابھی اندر جائے اور اسے چھین لے حور کو، اسے دیکھے، اس کی حالت کا پوچھے، پر وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا اپنی بے عزتی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ داد انکار کرتا ایک تھکن بھری نظر بند دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی برہان نے موبائل کان سے لگایا۔ اس نمبر کی لوکیشن دیکھو اور فوراً ہی لیڈی آفیسرز کے ساتھ مجھے بھی یہاں سے لیتے جاؤ، اس نے ایس ایچ او سے کہا جو اس وقت راؤنڈ پر تھا، اور اسے اپنی لوکیشن بھیجتے وہ ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ حور نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ چل رہے ہیں، صرف کچھ دیر۔ اس کی گال سہلاتے ہوئے وہ بولا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑتی کچھ خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہونا تو چاہیے تھا، پر میں ہوں نہیں، ہو نہیں پا رہا۔ حالانکہ تمہاری اس غلطی پر مجھے تمہیں ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کے پور لبوں سے لگاتا بولا۔ سارا غصہ، قہر، وحشت اس کا چہرہ دیکھتے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، اور وہاں صرف اسے وہ سینے میں بھینچنے کی تڑپ تھی جو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمی کو بتاؤں گی، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، وہ منہ بنا کر بولی۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے مارا نہیں، مارنا کہاں ہے؟ اس نے ٹھہر کر الفاظ ادا کرتے جتایا تھا۔ ہاں تو مارنا مارا ایک ہی تو بات ہے، اس میں بھی میم رے الف آتا ہے، اور اس میں بھی۔ اس کا دماغ تیز تھا جس سے عالم قطعی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسی بے وقوفیوں میں۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا، دوائی کیوں نہیں کھائی میرا بچہ؟ اگر کڑوی لگی تھی تو تم مجھ سے کہہ دیتی، میں اس کے بعد تمہیں کچھ کھلاتا، پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خفا ہو کر بولا۔
اب کی بار ہور تڑپ گئی، فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ میں تو عالم بس آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ مجھے اب ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ میں بہت بری ہوں نا۔ وہ رونے لگی تھی اور عالم اس کی ساری بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ٹھیک ہو رہی ہو، روتے نہیں میری شہزادی۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ عالم کہتے چیئر چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ حور العین نے گردن اٹھا کر اس کے کوٹ پر اپنی ناک رگڑی۔ آپ اب ہرٹ تو نہیں؟ نہیں۔ اس کے ڈر کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا، اچھا پھر اس دن والا موبائل میں گانا لگا کر دیں۔ پتہ نہیں نور اور میسنی کیا سمجھ رہی ہوں گی کہ میں بہانہ بنا کر انہیں چھوڑ کر آ گئی اچانک۔ نور نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا روم میں انتظار کر رہی ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس سے فرمائش کر کے اداس ہو گئی۔ عالم نے بغیر کچھ کہے موبائل پر اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیے گئے سانگز میں سے ایک پلے کیا۔ حالانکہ وہ سمجھتی کچھ نہیں تھی، پھر بھی اسے سننا اچھا لگتا تھا، کبھی کبھی جب موڈ ہوتا۔ عالم سے موبائل لے کر اس نے اپنے سینے پر رکھ دیا اور خود اس کے ہاتھ کی گرمائش بھرا لمس گال پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ فضا میں مدھم سی خوبصورت آواز بکھری ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں بڑے مزے سے پڑی تھی، اس کی گود میں سر رکھے۔ گانے کے ختم ہوتے ہی عالم نے متبسم نظروں سے اس کے گلابی لبوں کی مسکراہٹ دیکھی اور آہستہ سے انگلی اٹھا کر اس کے پنکھڑی جیسے گلابی لبوں پر پھیری، جیسے اس کی مسکراہٹ کو چھونا چاہتا ہو۔ پر جانتا تھا اگر مسکراہٹ کوئی چھونے کی چیز ہوتی تو ہزاروں لوگ نوچ کر پھینک دیتے ایک دوسرے کے لبوں سے۔ ویسے بھی وہ اب بھی باز نہیں آتے تھے اپنی زہریلی زبان کے جوہر دکھا کر۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اس کے پیٹ پر گیا، جہاں وہ سمٹی تھی وہیں عالم نے جھک کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور مدھم آواز میں گنگنایا اس کے کان میں، ڈرائیونگ می کریزی بٹ یو آر ڈرائیونگ می کریزی، آئی نیڈ یو گرل۔ آپ گا رہی ہیں؟ حور العین نے بوجھل آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا اس کی پلکوں کو چھو کر۔ آپ گنگنا رہے تھے، کتنی اچھی آواز ہے، میری مانے تو ایسے بے روزگار بیٹھنے سے بہتر ہے گانے گائیں، بہت پیسے ملیں گے، نور نے مجھے بتایا تھا۔ وہ مشورے سے نوازنے لگی۔ ایک تو اس نور نے تمہارے دماغ میں فالتو کا فطور بھر دیا ہے، وہ بڑبڑایا کہ حور العین سن نہ سکی۔ اچھا کیا بتا رہے تھے مجھے؟ وہ سرخ ہوتی پوچھنے لگی۔ عالم نے ڈاکٹر کے نمبر پر میسج کرتے بوتل کو دیکھتے ڈرپ نکالی۔ میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے پاگل کر رہی ہو شہزادی۔ وہ پیار سے اس پر جھک کر اسے باہوں میں بھر گیا۔ وہاں سے نکل رہا تھا تبھی ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے آئے، کچھ نئی دوائیوں کا نسخہ اس کے حوالے کرتے واپس بڑھ گئے اور عالم کو باہر آتے دیکھ کر اس کے آدمی نے بھاگ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں سیٹوں کو جوڑ کر اس کے آرام کے لیے بیڈ کی شکل دی گئی تھی۔ آہستہ سے اس پر لٹا کر وہ ڈور لاک کر کے اپنی جگہ پر آیا۔ حور العین کی سیٹ بیلٹ باندھ کر اپنی باندھی اور گلاس پر پردے برابر کر دیے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو انہوں نے کہا تھا، ہم بے قصور ہیں بہن۔ وہ تینوں لڑکیاں روتی اس کے ہاتھ میں ہنٹر دیکھ کر زمین پر گر گڑا رہی تھیں، اور ان سے مختلف حالت اس عورت کی بھی نہیں تھی۔ تم بے قصور ہو، تم جیسے لوگ ایسی باتیں سن کر ان جیسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، بجائے ٹوکنے روکنے کے انہیں مزید ہمت دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھائیں اس بات کو، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بے قصور ہو۔ وہ ان کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اپنے بوٹ کی ٹھوکر رسید کر رہی تھی، جبکہ اس عورت کے وجود پر وہ اپنے ہاتھ میں موجود ہنٹر سے وار کرنے لگی۔ بند فلیٹ کے اس ساؤنڈ پروف روم میں دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھیں۔ معاف کر دوں میں تم سب کو؟ وہ غضبناک ہوئی ان پر گرائی کے لہو لہان وجود لیے روتی وہ ایک دوسرے میں سمٹ گئیں۔ میری بچی، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسی باتیں نہیں کروں گی، مجھے بخش دو، معاف کر دو۔ وہ عورت سسکتی اس کے پاؤں میں گر گئی۔ پھر سے غلطی، پھر مجھ سے معافی، تمہیں احساس خدا کا
نہیں، ڈر ہے جوتوں کا جاہل عورت۔ اس نے بھاری لانگ سیاہ بوٹس والی ٹھوکر انہیں رسید کرتی سرد آواز میں بولی اور گھما کر ہنٹر اس کی پیٹھ پر مارا کہ چیخ لڑکیوں کی نکل گئی۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اس کا ہاتھ کسی ظالم کی طرح چلنے لگا کہ انہیں لگا ان کی سانسیں جانے لگی ہیں۔ احساس ہوا کہ کیسے تکلیف دیتی ہیں باتیں۔ وہ گہرے سانس بھرتی ادم ہوئے ان کے وجود کے پاس بیٹھی۔ ایسے ہی تکلیف ہوتی ہیں الفاظ کی، بے حس بے راہ روی پر ڈال دیتی ہیں تم جیسوں کی زبانیں۔ احساس نہیں ہوتا، قہر خدا سے نہیں ڈرتے، باتیں کہانیاں بنانے میں ماہر ہوتے جا رہے ہو۔ اگر آلف کا حکم نہ ہوتا تو میں تم سب کی زبانیں کاٹ دیتی اس حرام حرکت پر ہوش ہو جاؤ، اپنی ذات کی وجہ سے بچ گئی۔ وہ تلخ تیز لہجے میں ان پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر وہاں سے نکلی۔ پیچھے وہ بے ہوش لہو لہان وجود اس کی باتوں سے لاپرواہ بے نیاز پڑے تھے، جبکہ وہ پہلے ساڑی میں تھی اور اب بلیک پینٹ وائٹ شرٹ پر بلیک ہی جیکٹ پہنے، ہاتھوں پر گلوز، پاؤں میں لانگ بوٹس، بالوں کی پونی ٹیل تھی۔ وہ کچھ دیر کی مسکان سے یکسر مختلف تھی۔ اپنے ہاتھوں سے گلوز اتار کر اس نے وہاں موجود آدمی کے حوالے کیے، ساتھ ہنٹر بھی۔ ہوش آ جائے تو انہیں صحیح سلامت ان کے گھر پہنچا دینا، وہ کہہ کر وہاں سے نکلی اور موبائل پر عالم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی گیٹ تک پہنچی تھی کہ تب ہی پولیس کی گاڑی اس کے فلیٹ کے باہر آ کر رکی۔ لڑکیاں اور وہ عورت کہاں ہیں؟ برہان کرخت لہجے میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا غصے سے بولا۔ اندر ہیں، لے جاؤ، ویسے بھی میرا کام ہو چکا۔ وہ موبائل آف کرتی جیب میں رکھ کر منہ میں ببل ڈالنے کے ساتھ کندھے اچکاتی بولی۔ پیچھے کھڑے ایس ایچ او ارمان اور لیڈی آفیسرز حیرت بے یقینی سے مسکان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ فلیٹ شہر سے کافی دور تھا اور اس پہر وہ لڑکی اس وقت یوں اکیلی یہاں؟ حیرت سے مرنے کا مقام تھا، اور حلیہ بھی تو عام نہیں تھا۔ اریسٹ ہر، اس نے نفرت سے اسے دیکھتے اے ایس آئی شمائلہ سے کہا۔ وہ فوراً حرکت میں آئی اور ایس پی کا حکم ملتے ہی اس نے آگے بڑھتے ہی مسکان کی کلائیوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی۔ یہاں جو کوئی بھی ہے اسے اریسٹ کرو جلدی، اس نے دوسرا حکم دیا۔ یہاں کوئی نہیں، جو تھا وہ جا چکا ہے، اس نے ببل چباتے ہوئے بے نیازی سے بتایا۔ تبھی ہی پوری زور سے برہان کا ہاتھ گھوما اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ جب بولا جائے تب بولو مسکان عارب۔ اس کے جبڑے کو مٹھی میں جکڑے وہ اس کے منہ پر حقارت سے بولا۔ سب سن کھڑے تھے برہان کے غصے پر، جس نے مسکان کا چہرے کو ایک طرف جھٹک کر اندر بڑھ گیا، اور اے ایس آئی اسے لے جا کر پولیس موبائل میں بٹھانے لگی۔ ارمان وہیں کھڑا تھا لیڈی آفیسر کے ساتھ، البتہ باقی سب اندر گئے تھے۔ مسکان اندر گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں اندھیرے کی وجہ سے وہ صرف اتنا ہی دیکھ سکی جیسے وہ ان کے بے ہوش وجود کو گاڑیوں میں ڈال رہے تھے۔ وہ ہنس پڑی تلخی سے۔ نادان ایس پی،